باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر فلیاتنا بآیۃ کما ارسل الاولون. بل ایک غرض سے دوسرے غرض کی طرف منتقل ہونے کے لیے آتا ہے تینوں جگہوں میں، یعنی تین بل آیا ہے. بل قالوا اضغاث احلام، دوسرا بل بل افتراہ، تیسرا بل هو شاعر ہے نا. تو تین بل آیا ہے، تینوں کا مقصود ایک غرض سے دوسرے غرض کی طرف تینوں جگہوں میں منتقل ہونے کے لیے بل آیا ہے. تو بل قالوا فیما اوتی بہ من القرآن، بلکہ وہ لوگ کہتے ہیں اس قرآن کے بارے میں جو دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہوا اضغاث و احلام، کہ یہ پریشان کن خیالات ہیں، یہ خواب و خیال کی باتیں ہیں، یہ خواب و خیال کی باتیں ہیں. اخلاط رآہا فی النوم، یہ پریشان کن خیالات ہیں جس کو انسان خواب میں دیکھتا ہے نا. پھر دوسری بات، یعنی یہ تو کہا ایک الزام لگایا کیا کہ یہ خواب و خیال کی باتیں ہیں، پھر کہا کہ نہیں بل افتراہ بل ہوا شاعر، بلکہ اس کو گڑھ لیا ہے محمد نے ہے نا. پھر آگے منتقل ہوا دوسرے کلام کی طرف بل ہوا شاعر، کہ بلکہ یہ کیا ہے، جادو ہے نا. تو پہلے کیا کہا کہ یہ پریشان کن خیالات ہیں جو خواب میں آتے ہیں، پھر اس کے بعد کہا کہ محمد نے گڑھ لیا ہے اس چیز کو، پھر اس کے بعد کیا کہا کہ یہ شاعری ہے نا، یہ شاعر کی بات ہے. تو بل افتراہ بل ہوا شاعر، بلکہ اس کو گڑھ لیا ہے محمد نے، بلکہ وہ شاعر ہے. فیما اتی بہ شعر، کہ جو پیش کیا ہے وہ شعر ہے. فلیاتنا بآیۃ کما ارسل الاولون، تو وہ کافر و مشرک کہا کرتے تھے کہ چاہیے کہ لے آئے ہمارے پاس کوئی نشانی، جیسا کہ پہلے لوگ بھیجے گئے نشانی لے کر. یعنی پہلے کے پیغمبر جس طرح نشانیاں لے کر کے آئے، تو محمد اگر اللہ کا رسول ہے اور یہ کلام اللہ کا ہے تو کوئی نشانی ہم پر پیش کرے. جیسے کہ کسی کو لاٹھی ملی، سمجھا، کسی کو ید بیضا ملا، کسی کو مردے کو زندہ کرنا ملا ہے نا. تو جس طرح مختلف انبیاءوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف نشانیاں دی ہیں، معجزے دیے ہیں، ایسا ہی کوئی معجزہ اگر محمد اللہ کا رسول ہے تو وہ پیش کرے ہے نا. چاہیے کہ لے آئے کوئی نشانی جیسا کہ پہلے لوگ بھیجے گئے، جیسے کہ قناقت، کہ حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی دی گئی، والعصا والید، اور موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی اور ید بیضا دیا گیا. اس طرح کی کوئی نشانی پیش کرے محمد اگر وہ اللہ کا رسول ہے. قال تعالی ما آمنت قبلهم من قرية أهلها أهلكناها بتكذيبها ما أتاها من الآيات أفهم يؤمنون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نہیں ایمان لایا ان سے پہلے، نہیں ایمان لائے ان سے پہلے بستی والے جن کو ہم نے ہلاک کیا ان کے جھٹلانے کی وجہ سے ان آیات کو جو ہم نے دیا تھا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مختلف مواقع میں مختلف انبیاءوں کو نشانیاں دی اور قوموں نے ان نشانیوں پر ایمان نہیں لایا اور ان نشانیوں کو جھٹلا دیا. جیسے کہ حضرت صالح علیہ السلام سے فرمائشی معجزہ مانگا اور فرمائشی معجزہ دیا گیا، 10 کی گابن اونٹنی پہاڑ سے نکلی. تو ان لوگوں نے اس فرمائشی معجزے کی تکمیل کے بعد بھی ایمان قبول نہیں کیا، حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے. تو پچھلی قوموں کی طرح، پچھلے نبیوں کو جو نشانی دی گئی ہے تو یہ ان نشانیوں کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ پچھلی قوموں نے نشانیاں طلب تو کیا لیکن ان نشانیوں کے وجود میں آنے کے بعد نبی پر ایمان نہیں لائے. تو کیا یہ لوگ بھی ایمان لے آئیں گے؟ یہ لوگ بھی ایمان نہیں لائیں گے اگر فرمائشی نشانی ان کو مل جاتی ہے، فرمائشی معجزہ مل جاتا ہے نا. اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی قوم فرمائشی معجزہ طلب کرتی ہے اور وہ فرمائش پوری کر دی جاتی ہے اور پھر وہ اس کو قبول نہیں کرتی، ایمان نہیں لاتی، تو وہ جینے کے حق سے کیا کر جاتی ہے، محروم کر دی جاتی ہے، صفحہ ہستی سے اللہ اس کو مٹا دیتا ہے. تو فرمایا کہ نہیں ایمان لائے ان سے پہلے بستی والے جن کو ہم نے ہلاک کیا ان کے نشانیوں کو جھٹلانے کی وجہ سے جو ان کو دیا. افہم یؤمنون، اب یہ لوگ نشانی کا مطالبہ کرتے ہیں، نشانی آ جائے گی تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ ابو جہل نے کہا ہاتھ میں کیا ہے، کنکر نے کلمہ پڑھ لیا. کیا ابو جہل ایمان لے آیا؟ چاند 2 ٹکڑے کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے، اللہ نے کر دیا 2 ٹکڑے، تو کیا پورا مکہ ایمان قبول کر لیا؟ تو فرمائشی نشانی یا کوئی بھی نشانی کا یہ مطالبہ کرتے ہیں
تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ نشانی آنے کے بعد یہ ایمان ہی لائیں گے. تاریخ یہی بتاتی ہے کہ نشانیاں طلب کرنے والے بہت لوگ تھے لیکن ایمان لانے والے کم ہی لوگ تھے. تو فرمایا کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ لا، ہرگز نہیں. وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم في نوحي وفي قراءة بالنون وكسر الهاء اليهم لا ملائكة فاسألوا اهل الذكر علما بالتوراة والانجيل ان كنتم لا تعلمون ذلك فانهم يعلمونه وانتم الى تصديقهم اقرب من تصديق المؤمنين بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم نے آپ سے پہلے اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر مردوں کو رسول بنا کر کے. یعنی آپ سے پہلے جتنے رسول آئے ہیں سارے رسول آدمی ہی تھے، سارے رسول مرد ہی تھے. یوحا الیہم، ان کی طرف وحی کی جاتی تھی. ایک قرأت ہے یوحا الیہم، ان کی طرف وحی کی جاتی تھی. اور دوسری قرأت نوحی الیہم، فی قراءۃ بالنون، ایک قرأت میں نون کے ساتھ ہے وکسر الہاء، ہا کے کسرے کے ساتھ. تو یوحا بھی ہے ایک قرأت اور ایک قرأت نوحی، یعنی ہم وحی کرتے تھے ان کی طرف. یوحا الیہا، وحی کی جاتی تھی ان کی طرف. لا ملائکۃ، وہ جن کو ہم نے بھیجا تھا ہدایت کے لیے وہ فرشتے نہیں تھے، وہ آدمی ہی تھے، انسان ہی تھے. آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے تک جتنے رسول بھیجے ہم نے سارے کے سارے بشر ہی تھے، سارے کے سارے انسان ہی تھے، فرشتے نہیں تھے. فاسألوا اہل الذکر، اے مکہ والو تم ذکر والوں سے پوچھ لو، یعنی تورات اور انجیل کے علماء سے پوچھ لو. ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو اس کو. فإنهم يعلمونه، یقیناً وہ اس کو جانتے ہیں. کس کو؟ کہ تمام رسول کیا تھے؟ بشر ہی تھے، تمام رسول انسان ہی تھے. اللہ نے کسی فرشتے کو رسول بنا کر انسانوں کے لیے کبھی نہیں بھیجا ہے. یہ علماء یہود، علماء عیسائی جانتے ہیں. لہذا اے مشرکین مکہ تم انہی سے پوچھ لو نا. تم اگر ہماری بات نہیں مانتے ہو تو تم انہی سے پوچھ لو. وَأَنْتُمْ إِلَىٰ تَصْدِيقِهِمْ أَقْرَبُ مِنْ تَصْدِيقِ الْمُؤْمِنِينَ بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی تصدیق کے زیادہ قریب ہو بمقابلہ مومنین کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے. سمجھا؟ یعنی مومنین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں ان پر تم کو اتنا یقین نہیں ہوتا ہے جتنا یقین تم کو عیسائیوں اور یہودیوں کی باتوں پر ہوتا ہے. لہذا تم عیسائیوں سے پوچھ لو، ان کے علماء سے پوچھ لو، یہودی علماء سے پوچھ لو، ہے نا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی کوئی رسول فرشتہ بنا کر کے نہیں بھیجا ہے، فرشتے کو رسول بنا کر کے نہیں بھیجا ہے. آگے دیکھیے وما جعلناهم أي الرسل جسدا بمعنى أجساد لا يأكلون الطعام بل يأكلونه وما كانوا خالدين، اور نہیں بنایا ہم نے رسولوں کو ایسا دھرا کہ جو کھانا نہ کھائے، یعنی ایسا جسم والا گوشت پشت والا رسول ہم نے نہیں بنایا جو دنیا سے کوئی سروکار نہ رکھتا ہو، نہ کھاتا ہو، نہ پیتا ہو، نہ کھیتی باڑی کرتا ہو، نہ گلے اگاتا ہو، کوئی کام نہ کرتا ہو. ایسا رسول ہم نے کبھی نہیں بنایا. اور نہیں بنایا ہم نے کوئی رسول ایسا جسم کہ جو کھائے نہیں بلکہ رسول کھایا کرتے تھے دنیا کے اندر. وما كانوا خالدین فی الدنیا، اور وہ ہمیشہ دنیا میں رہنے والے نہیں تھے. سارے رسول آئے اپنے وقت پر اور سارے رسول چلے گئے اپنے وقت مقررہ پر، کوئی رسول ہمیشہ کے لیے نہیں آیا. آگے دیکھیے ثم صدقناهم الوعد بأنجائهم فأنجيناهم من نشاء أي المصدقين لهم وهلكنا المسرفين. پھر ہم نے ان سے وعدے کو سچ کر دکھایا ان کو نجات دے کر کے، اور ہم نے ان کو نجات دیا، اور جس کو ہم چاہتے ہیں ان کی تصدیق کرنے والے کو نجات دیتے ہیں، اور ہم ان کی جھٹلانے والے کو ہلاک کر دیا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے رسولوں کو قوموں کے ظلم و ستم اور قوموں کی سرکشی سے کیا کیا؟ نجات دیا، ہے نا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قوموں کو ان کی تکذیب کی وجہ سے کیا کر دیا؟ ہلاک و برباد کیا. تو ہم نے ان کو کن کو؟ رسولوں کو نجات دیا، اور جو ان کی تصدیق کرنے والے ہوتے ان کو ہم نے نجات دیا. جیسے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں کشتی نوح میں جو لوگ بیٹھ گئے سب نجات پا گئے، اور کشتی نوح سے باہر جو رہے کافر مشرک سب ہلاک و برباد ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات دیا، ہے نا. اور اسی طرح کیا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کو بچا لیا، قوم کو ہلاک کر دیا. حضرت صالح کو بچا لیا، قوم کو ہلاک کر دیا. حضرت لوط کو بچا لیا، قوم کو ہلاک کر دیا، ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نجات دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مسرفوں کو یعنی جھٹلانے والوں کو ہلاک کر دیتا ہے. آگے دیکھیے لقد انزلنا الیکم یا معشر قریش کتابا فیہ ذکرکم لأنہ بلغتکم افلا تعقلون.
اور تحقیق کہ ہم نے تم پر نازل کیا ہے قریش کی جماعت ایک کتاب جس کے اندر تمہارا ذکر تھا، جس کے اندر تمہارا ذکر ہے، اس لیے کہ وہ تمہاری لغت میں ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر تمہارے لیے کتاب اتاری اور اس کتاب میں تمہارے لیے نصیحت نامہ ہے، اور کیا تم اس نصیحت ناموں کو سمجھتے نہیں ہو، عقل نہیں رکھتے ہو کہ تم اس پر ایمان لے آؤ؟ دیکھیے ترجمہ کہ لوگوں کے لیے یعنی اہل مکہ کے لیے جو باس بعد الموت کے منکرین ہیں، ان کے لیے ان کے حساب کا وقت یعنی قیامت کا دن قریب آ گیا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے اس سے اعراض کر رہے ہیں، اس پر ایمان لانے کی تیاری کر کے، اور ان کے پاس کوئی نصیحت نہیں آتی ان کے پروردگار کی طرف سے تھوڑی تھوڑی یعنی قرآن کے الفاظ، مگر اس کو سنتے ہیں اس حال میں کہ وہ ٹھٹھا اڑا رہے ہوتے ہیں، ان کے دل غافل ہیں اس کے معنی سے، اور وہ لوگ چپکے سے سرگوشی کرتے ہیں، چپکے سے کلام کرتے ہیں وہ لوگ جو ظالم ہیں۔ یہ الذین ظلموا بدل ہے اسروا کے اثر النجوا کے واو سے، اور سرگوشی میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ محمد مگر تمہاری طرح ایک انسان، لہذا جو کچھ یہ لاتا ہے وہ جادو ہے، تو کیا تم جادو کی اتباع کرو گے حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ جادو ہے؟ رسول نے ان سے کہا کہ میرا پروردگار خوب جانتا ہے ان تمام باتوں کو جو ہوتی ہے آسمانوں اور زمین میں، اور سننے والا ہے ان چیزوں کو جس کو یہ چھپاتے ہیں، اور جاننے والا ہے اس کو، بل ایک غرض سے دوسرے غرض کی طرف منتقل ہونے کے لیے ہے تینوں جگہوں میں۔ ان لوگوں نے کہا اس قرآن کے بارے میں جو رسول کو دیا گیا کہ یہ پریشان کن خیالات ہیں جس کو انسان خواب میں دیکھتا ہے، بلکہ اس کو محمد نے گڑھ لیا ہے، بلکہ یہ شاعر ہے، اور جو کچھ یہ پیش کیا ہے وہ شعر ہے، چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی نشان لے آئے جیسا کہ پہلے لوگوں کو بھیجا گیا تھا، پہلے لوگوں کو دیا گیا تھا، جیسے کہ اونٹنی اور لاٹھی اور ید بیضا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے پہلے کوئی بستی والے ایمان نہیں لائے جن کو ہم نے ہلاک کر دیا نشانیوں کو جھٹلانے کی وجہ سے، جو اس کو دیا، کیا وہ لوگ ایمان نہیں لائے؟ کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ نہیں، یہ لوگ بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجے وہ آدمی ہی تھے، ان کی طرف وحی کی جاتی تھی یا ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے۔ ایک قرأت کے مطابق نون کے ساتھ ہے اور ہا کے کسرے کے ساتھ، لا ملائکہ فرشتے نہیں تھے، لہذا تم پوچھ لو ذکر والوں سے یعنی تورات اور انجیل کے علماء سے اگر تم نہیں جانتے ہو اس کو، یقیناً وہ اس کو جانتے ہیں، اور تم ان کی زیادہ قریب ہو مقابلہ مومنین کی تصدیق کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور ہم نے ان کو یعنی رسولوں کو ایسا گھر نہیں بنایا جو کھانا نہ کھائے، بلکہ وہ کھانا کھاتے ہیں، اور وہ ہمیشہ اس دنیا میں رہنے والے نہ تھے۔ پھر ہم نے ان کو نجات دینے کے وعدے کو سچ کر دکھایا، ہم نے ان کو نجات دیا، اور جس کو چاہتے ہیں اور جس کو چاہے اور جس کو ہم نے چاہا نجات دیا، یعنی ان کی تصدیق کرنے والے کو، اور ہم نے ہلاک کر دیا جھٹلانے والوں کو۔ تحقیق کہ تمہاری طرف ہم نے قرآن اتارا، کتاب اتارا، اے قریش کی جماعت، جس کے اندر تمہاری لیے نصیحت ہے، اس لیے کہ تمہاری لغت میں ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو کہ اس پر ایمان لے آؤ؟ یعنی یہ تمہاری زبان میں بطور خاص عربی زبان میں ہے، جس کی وجہ سے تمہارے لیے سمجھنا بالکل آسان ہے۔ قرآن تو سب کے لیے ہے، لیکن چونکہ عربی زبان ہونے کی وجہ سے اس کے اولین مخاطب کون ہوئے؟ قریش اور کفار مکہ ہوئے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔